دینی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس پیام حق کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حق کیا ہے اور حق کا پیغام اور اس کا پیام انسانیت تک پہنچانا، یہ ہماری آپ کی سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آج اسی حق کے نام پر حق کا نعرہ لگا کر اس کی غلط تعبیر اور تشریح اور اس کو غلط طریقے سے پیش کر کے لوگوں کو باطل کو حق کا لبادہ اوڑھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں حق پرستوں کی، حق پر قائم رہنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حق کو سمجھنے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد حق کا پیغام اور پیام لوگوں تک، انسانیت تک پہنچائیں، حق کی دعوت دیں، اور جہاں باطل کو حق بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہو، حق کی غلط تعبیر اور تشریح کی جا رہی ہو، حق کی غلط ترجمانی کی جا رہی ہو، وہاں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حق کی بالادستی کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں حق کیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اور حق اور صداقت کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہویا جائے اور لوگوں تک اس حق کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ آج کی اس کانفرنس کے انعقاد کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ علماء کرام کی زبانی حق کی صحیح تشریح اور توضیح، حق کا صحیح مفہوم اور اس کا پیغام اور پیام آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حق آج باطل کا لباس اڑھا کر کے اسے حق کے نام پر الگ الگ گروہ، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ تنظیمیں بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتی ہیں، لیکن حق کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور جان لینے کے بعد حق کا پیغام پہنچانا بھی یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے حق کے حوالے سے، حق سب سے پہلا حق جس کا اعلان کوہ صفا پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہ حق کا پیغام تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے ایمان والو، اے لوگو، تم لوگ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ لو، اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ واحد کے پرستار بن جاؤ، اور الوہیت اور اس کی توحید کے مفہوم کو سمجھ کر کے رب کریم کو اپنا الہ حقیقی مان لو، تم عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، سعادت و فلاح تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ یہ وہ حق کا پیغام تھا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سنایا تھا، اور بلا کسی مصلحت اور حکمتوں اور مصلحتوں کے دبی چادر اور پردے جو ہم نے اپنے حق کے نام پر اڑھائے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا کر کے بلا لومۃ لائم، بلا خوف خطر، بلا کسی کے ڈر کے، نڈر ہو کر کے، بے باک ہو کر کے، اپنے اور خاندان پرائے سارے لوگوں کی دشمنی کو مول لے کر کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ حق یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ واحد کی عبادت کی جائے، لا الہ الا اللہ کا علم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا، اور اس کلمہ توحید
اور کلمہ شہادت کے حقیقی معنی کو سمجھ کر کے غیروں کی پرستش کا انکار کیا جائے، غیروں کی پوجا سے انکار کیا جائے، طاغوت کی پرستش سے، اس کی پوجا سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے۔ سارے انبیاء، سارے نبیوں، سارے رسولوں، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب کی بعثت کا اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے مقصد یہی بتایا کہ میرے ان نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ حق غالب ہو جائے، باطل مٹ جائے، اور وہ حق تھا اللہ رب العالمین کی توحید تھی، وہ باطل شرک تھا جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کی پرستش اور پوجا کی اجازت دی تھی، جس نے طاغوت کے سامنے اپنے آپ کو، لوگوں کو سرنگوں کرنے کی اجازت دی تھی، کہا اسی کے خاتمے کے لیے اور اسی کے ازالے کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے ہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جتنے نبی اور رسول آئے، سارے نبیوں کے اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر ملت کے اندر ہم نے انسانیت کے ہر طبقے کے اندر نبی اور رسول اس لیے بھیجے کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ واحد کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور یہی نہیں، اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے روا اور جائز نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی غیر کی پرستش کرو، یہ حق نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت کی عبادت کا انکار کیا جائے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی پرستش سے بچو، طاغوت کی پوجا سے بچو، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لے کر کے آئے، وہی اس کلمے کا پیغام بھی تھا، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے ایک مومن کے لیے، ایک صاحب توحید کے لیے، سچا اور پکا موحد بننے کے لیے ضروری ہے، حق پرست ہونے کے لیے ضروری ہے، حق پر قائم رہنے کے لیے، حقدار ہونے کے لیے، حق پرست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرے، غیر اللہ کی پرستش کا انکار کرے، طاغوت اور معبودان باطلہ کی الوہیت کا انکار کرے، ان کی عبودیت کا مطلق انکار کرے، عبادت کی کوئی شکل ان کے لیے روا اور جائز نہ سمجھے۔ یہ ہے حق، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کے حق پرست ہونے کے لیے، حق کا صحیح پیغام سمجھنے کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ پہلے معبودان باطلہ کا انکار کرے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے ہاں حق کے نام پر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس حق ہے، باقی لوگ باطل پہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باطل اور حق کی تشریح کیا تھی میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی کی جنگ، اللہ کے نبی کی لڑائی، اللہ کے نبی کی دشمنی، اللہ کے نبی کا سارے لوگوں سے بائیکاٹ ہونا اور طرح طرح کی عداوتیں اور دشمنیاں مول لینا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ مشرکین مکہ سے آپ چاہتے تھے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے لوگوں، تم اللہ کے علاوہ جو لات منات اور بڑے بڑے ان سرداروں کی اور ان معبودوں کی پوجا کرتے ہو، ان کا انکار کر دو اور اللہ واحد کی پرستار بن جاؤ، پجاری بن جاؤ، پوجا کرنے والے بن جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کی بھی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان لات و منات کی بھی پوجا کریں گے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان دشمنی کا سبب بن گئی، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان جنگ اور لڑائی کی وجہ بن گئی۔ تو یہ وجہ، یہی باطل یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کو روا سمجھا جائے، غیر اللہ کی عبادت کو درست سمجھا جائے۔ اگر اللہ واحد کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے یا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ حق نہیں ہے۔ حق یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا مفہوم سمجھا جائے، اس کلمے کا حقیقی معنی سمجھا جائے، اور سمجھنے والا
پہلی فرصت میں وہ ساری شکلیں جو عبادت کی ہیں غیر اللہ کے لیے وہ ان کا انکار کرنے کے لیے راضی اور تیار ہو جائے گا۔ عبادت کی کوئی شکل، نذر کی شکل میں، نماز کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، بندگی کی شکل میں، اطاعت اور فرما برداری کی شکل میں، چڑھاوے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں عبادت کی کوئی صورت کسی غیر کے لیے درست اور جائز نہ سمجھے، تب سمجھیے کہ وہ حق پر ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ، اس معنی کو سمجھنا یہی حق کا سمجھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے کو سمجھنا یہی حق کا سمجھنا ہے، اور یہی حق کا پیغام ہے، اور یہی حق ہے، یہی پیام حق ہے کہ ہم پہلے شہادت حق کے علم بردار ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی توحید کا ترانہ گائیں، نبی کائنات کی رسالت کے سچے اور پکے تصدیق کرنے والے ہو جائیں، دل کی گہرائیوں سے اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی سمجھیں میرے بھائیوں، یہی حق ہے۔ اور اسی کی دعوت کو لے کر کے انبیاء اور رسول سارے کائنات کے اندر جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کی دعوتوں کا محور اور مرکز یہی تھا۔ اس کائنات کے وجود کا مقصد بھی یہی ہے کہ باطل ختم ہو جائے اور حق کا غلبہ ہو جائے اور انسانیت حق کے راستے پر گامزن ہو جائے، اور وہ حق ہے کلمہ توحید ہے، وہ کلمہ شہادت ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور وہ حق کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستی چھوڑ کر کے اللہ واحد کی عبادت کی جائے، نبی کے علاوہ کسی غیر کی پیروی اور اتباع کو، نبی کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت اور فرما برداری کو کسی بھی حال میں نبی کے مقابلے میں درست نہ سمجھا جائے، یہی حق ہے۔ اور اس حق کا پیغام، اس کو سمجھنا اور اس کا پیغام پہنچانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس حق کے لیے پیدا کیا تھا، ہماری اس کائنات میں وجود کا جو مقصد تھا کہ ہم حق کو سمجھیں، حق کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، حق کے شہادت کو سمجھیں اور اس کے بعد اس کی دعوت کو عام کریں، لیکن آج مسلمانوں کے ساتھ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو، ہم لوگ جو اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں، ہم نے حقیقی طور پہ میرے بھائیوں آج کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں نہیں سمجھتے۔ اس کلمے کا پڑھ لینے کے بعد ہمارے اوپر کون سے واجبات و فرائض عائد ہو جاتے ہیں، کون سی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، کون سی جکڑ بندیاں ہمارے اوپر ہو جاتی ہیں، ہم نے ساری چیزوں کو نہیں سمجھا، اور وجہ یہی ہے کہ حق کی تعبیر اور تشریح ہم نے عملی طور پہ غلط طریقے سے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حق کے پیغام کو سمجھا جائے، اور اس حق کے پیغام کو سمجھ لینے کے بعد سب سے پہلا درجہ ہے شہادت حق۔ شہادت حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد، اس کا معنی مفہوم جان لینے کے بعد، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کر لینے کے بعد مرحلہ آتا ہے دعوت حق کا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ شہادت حق کے بعد دعوت حق کا فریضہ انجام دیں۔ جن کے پاس یہ مفہوم صحیح شکل میں نہیں ہے، جن کے پاس حق کا صحیح سچا مفہوم آج تک نہیں پہنچا ہے، ہم اپنے اسٹیجوں سے، ہم اپنے ممبروں سے، ہم اپنی مجلسوں سے، ہم اپنی محفلوں میں، ہم اپنے اجتماعات میں اس بنیادی پیغام کو، حق کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جس حق کے پیغام کو بلا خوف و خطر، بلا کسی مصلحت کے ہمیں انسانیت کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے اس اللہ واحد کے اس حقیقی حق کے پیغام کو پیش کرنا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں ہم نے اس حق کے پیغام کو پہنچانے میں اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کے دبیز پردے ڈال دیے ہیں۔ ہم نے توحید کا صحیح معنی اور مفہوم بتانے کے لیے بہت ساری حکمتوں، بہت ساری مصلحتوں کو رکاوٹ بنا دیا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں حق کا علم بردار ہونا پڑے گا، اور حق کے علم بردار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حق کے پیغام کو انسانیت تک امانت داری کے ساتھ پہنچانا پڑے گا۔ اور آج کی اس کانفرنس کے میرا جو ماننا ہے کہ انعقاد کا یہ مقصد ہے، اور یہ پیغام لے کر کے جانا چاہیے یہاں کے لوگوں کو، اور یہاں کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ حق وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی دعوت توحید ہے، حق صراط مستقیم ہے، کہ سارے پگڈنڈیوں کو چھوڑ کر کے آج کتنی بڑی زیادتی ہے اسلام کے ساتھ
کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس صراط مستقیم کی دعوت دیتے تھے، جس صراط مستقیم کے لیے ہم اور آپ ہر نماز کے اندر دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا طریقہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیری رحمتیں برسیں، جو تیری منعم گروہ جماعت ہے، منعم علیہ گروہ ہے، جو تیری اللہ رب العالمین انعام یافتہ جماعت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ جس صراط مستقیم کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف بلاتے تھے، آج اسی صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے، شاہراہ ہدایت کو چھوڑ کر کے، شاہراہ سنت کو چھوڑ کر کے، کتاب و سنت کے ہائی وے کو چھوڑ کر کے، پگڈنڈیوں اور پتلی گلیوں اور راستوں پہ بلانے والے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حق ہے۔ میرے بھائیوں، حق نبی کائنات کی دعوت میں تھا۔ حق وہ ہے جس کی طرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، حق وہ ہے جس کی طرف آپ کے صحابہ کرام بلاتے تھے، اور آج ان توحید پرستوں کی دعوت کا محور اور مرکز وہی ہے۔ جس دعوت کی طرف، جس پیغام کی طرف اللہ کے نبی کے بلانا تھا، صحابہ کرام کا بلانا تھا، اللہ کی طرف بلانا تھا، توحید کی طرف بلانا تھا، اتباع سنت کی طرف بلانا تھا، آج صحیح حق کے علم بردار، توحید پرست اور اتباع سنت کا صحیح جذبہ رکھنے والے اسی حق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانا یہی سب سے اہم دعوت ہے، سب سے بہترین دعوت ہے، سب سے افضل دعوت ہے، اللہ کو پسندیدہ دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ کی طرف بلانے والے سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اب آج آدمی اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے راستے پر بلائے، اللہ واحد کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی عبادت کی طرف دعوت دے، کیا وہ حق پر ہے؟ کیا وہ صداقت پر ہے؟ کیا وہ سچائی پر ہے؟ نہیں، وہ باطل پر ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ۔ اللہ کی طرف بلانے والے یہ سب سے اچھے داعی ہیں، سب سے اچھی دعوت اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو آج ہم اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے تھے جس کی ہم نمازوں کے اندر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ اے ایمان والو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاہراہ کھینچی، لکیر، جو شاہراہ مان لیجئے اسے، ہائی وے، اور پھر اس میں الگ الگ لکیریں نکال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک لکیر، دو لکیر، تین لکیر، چار لکیر، جو یہ پگڈنڈیاں نکلی ہوئی ہیں، یہ پتلی پتلی سڑکیں نکلی ہوئی ہیں، یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں، شیطان کی طرف، اور صراط مستقیم یہ کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ ہاں، پگڈنڈیوں پر، لوگوں کے راستوں پر نہ چلو، ہاں تم راستے سے بھٹک جاؤ گے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہلوایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے، اللہ کے نبی حق کے مبین پر تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انک علی الحق المبین، کہ اے محمد آپ حق پر ہیں، واضح حق پر ہیں۔ انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، آپ حق پر ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں واتبعونی ھذا صراط مستقیم، اللہ نے کہلوایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی دعوت صراط مستقیم کی طرف، آپ کے بارے میں اللہ کی گواہی صراط مستقیم کی، آپ سے کہلوایا کہ تم صراط مستقیم کی پیروی کی دعوت دو۔ میرے بھائیو، دنیا میں ہے دنیا میں کوئی شخصیت ہے، کوئی صحابی ہو، کوئی امام ہو، کوئی مجتہد ہو جس کے بارے میں یہ گواہیاں کسی شخصیت کے بارے میں موجود ہوں؟ تو میرے بھائیو، حق وہ ہے جس کی طرف اللہ کے نبی بلاتے تھے، جس کے راستے پر اللہ کے نبی بلاتے تھے، اور وہ کتاب و سنت کی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی، اپنے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے تھے۔ آج اللہ
اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے راستے پر بلانا یہ حق کا راستہ قرار دے دیا گیا ہے. ہاں الگ الگ نام سے. تو حق یہ نہیں ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹا کر کے پگڈنڈیوں پر لایا جائے, ہاں شاہراہ سے دور کر کے ہاں گلیوں اور پتلی پتلی سڑکوں پر لانے کی کوشش کی جائے اور اعلان کیا جائے کہ ہمارے پاس حق ہے. یہ نا انصافی ہے میرے بھائیوں, یہ ظلم ہے امت کے ساتھ, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہاں کہ نبی کے راستے کو چھوڑ کر کے, اللہ واحد کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف دعوت دی جائے, اتباع سنت کو چھوڑ کر کے اماموں اور پیشواؤں کی پیروی اور تقلید کی طرف دعوت دی جائے اور کہا جائے یہ حق ہے. میرے بھائیوں یہ الزام تراشی ہے نبی کائنات کے ساتھ, یہ کتاب و سنت کے ساتھ نا انصافی ہے اور حق کی غلط تشریح ہے. اسی پیغام کے لیے ہماری یہ اسٹیج سجائے جاتے ہیں, یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں کہ ہم حق کے پیغام کو سمجھیں. وقت بڑھ رہا ہے, یہ چند تمہیدی باتیں اس لیے میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حق کا صحیح مفہوم, حق کیا ہے, حق کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, محمد الرسول اللہ ہے, اس کا معنی سمجھیں. حق صراط مستقیم ہے, حق منہج صحابہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہاں انہی کے راستے پر چلو. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. ہاں صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے غیر صحابہ کے راستے کو اپنائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا, جہنم کا اہل اور مستحق قرار پائے گا. ایسے لوگ جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے راستے کی طرف بلائے اور بولے ہم حق کی دعوت دیتے ہیں, یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا عدل ہے؟ یہ زیادتی ہے اور وہ باطل ہے جو توحید کے علاوہ, سنت کے علاوہ, منہج صحابہ کے علاوہ, فہم سلف کے علاوہ کسی خاص امام, کسی خاص پیر, کسی خاص مرشد اور کسی خاص مسلک کی طرف دعوت دی جائے وہ حق نہیں, باطل ہے. میرے بھائیوں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حق کتاب اللہ ہے, حق سنت رسول ہے, حق اللہ رب العالمین کا پیغام ہے, حق اللہ رب العالمین کی ذات ہے, حق اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے, حق وہ صراط مستقیم ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر. اس لیے اس دعا پر قائم رہیے اور اللہ سے حق کے اس مفہوم کو سمجھ کر کے اس پر قائم رہتے ہوئے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں.